بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 406 تا 415۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار قبلہ پر تھوک دیکھا تو اسے کھرچ ڈالا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے کی جانب نہ تھوکے، کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 407۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار قبلہ پر ناک کی رطوبت یا تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے کھرچ دیا۔ باب نمبر 34۔ مسجد میں ناک کی رطوبت پڑی ہو تو اسے کنکری سے کھرچ دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاؤں کسی تار گندگی پر پڑ جائے تو اسے دھو لو، اور اگر خشک گندگی پر پڑے تو دھونے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 408 409۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا تو ایک کنکری لی اور اسے کھرچ دیا اور فرمایا اگر کسی کو بلغم آئے تو اسے سامنے کی جانب تھوکے، نہ دائیں جانب بلکہ اپنی بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے۔ باب نمبر 35۔ بحالت نماز اپنی دائیں جانب نہیں تھوکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 410 411۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک سنگریزہ اٹھایا اور اسے صاف کر دیا، پھر فرمایا اگر کسی کو بلغم آئے تو وہ اسے سامنے کی جانب نہ تھوکے، نہ دائیں جانب ڈالے بلکہ اپنے بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے۔ حدیث نمبر 412۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے سامنے یا اپنی دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اسے بائیں جانب یا بائیں پاؤں تلے تھوکنا چاہیے۔ باب نمبر 36۔ نمازی کو اپنی دائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 413۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف رہتا ہے، اس لیے اسے اپنے سامنے یا اپنی دائیں جانب نہیں تھوکنا چاہیے بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے قدم تلے تھوکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 414۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی طرف بلغم دیکھا تو اسے ایک سنگریزے سے دور کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کی سمت یا دائیں طرف تھوکنے سے منع فرمایا اور بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوکنے کی اجازت دی۔ اس روایت کے ایک طریق میں امام زہری نے اپنے شیخ حمید طویل سے سماع کی تصریح بھی کی ہے، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ روایت کی طرح بیان کرتے ہیں۔ باب نمبر 37۔ مسجد میں تھوکنے کا کفارہ۔ حدیث نمبر 415۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس گناہ کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں مساجد کچی تھیں اور ان کے صحن میں مٹی یا ریت وغیرہ ہوتی تھی جن میں تھوک لینا اور پھر اسے مٹی یا ریت میں چھپا دینا ممکن ہوتا تھا، جبکہ آج کل مساجد پختہ ہیں اور ان کے فرش بھی پختہ ہیں جن پر بہترین چٹائیاں یا قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات و ظرف میں رومال وغیرہ ہی مناسب ہے کہ اس میں تھوک لیا جائے، لہذا ایسے حالات میں مذکورہ حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مساجد کے در و دیوار پر تھوکنا سخت گناہ اور مسجد کی بے حرمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو مساجد کے تقدس کو اس طرح پامال کرتے ہیں۔ بنا بری حالات و ظروف بدل جانے کے نتیجے میں اب بائیں جانب یا پیر تلے تھوکنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ اب صرف دو ہی صورتوں پر عمل کرنا چاہیے، یا تو تھوک یا بلغم نگل لیا جائے یا پھر اس کے لیے رومال یا ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کیا جائے۔
باب نمبر 38 مسجد میں پڑے بلغم وغیرہ کو مٹی کے اندر چھپا دینا۔ حدیث نمبر 416 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے آگے نہ تھوکے، کیونکہ جب تک وہ اپنی جائے نماز میں ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، اور نہ اپنی دائیں جانب ہی اسے پھینکے، کیونکہ اس کی دائیں جانب ایک فرشتہ ہے، بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے، پھر اسے دفن کر دے۔ باب نمبر 39 جب تھوک نمازی کو مجبور کر دے تو اسے اپنے کپڑے کے کنارے میں تھوک لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 417 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی سمت ناک کی رطوبت لگی ہوئی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا، اور اس کی ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر ہوئی، یا اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری اور اس کی گرانی معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، یا فرمایا کہ اس کا پروردگار اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے قبلے کی جانب نہ تھوکے بلکہ وہ اپنی بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھوکا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مل دیا اور فرمایا اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ باب نمبر 40 ذکر قبلہ اور اتمام صلاۃ کے متعلق امام کا لوگوں کو واعظ کرنا۔ حدیث نمبر 418 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرا منہ اس طرف سمجھتے ہو، اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا رکوع، اور میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 419 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور نماز اور رکوع کے متعلق فرمایا، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔ باب نمبر 41 کیا مسجد بنی فلاں کہا جا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 420 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار شدہ گھوڑوں کی دوڑ مقام حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک اور غیر تیار شدہ گھوڑوں کی دوڑ ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس دوڑ میں حصہ لیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔